بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیت نمبر 40 سورہ بقرہ. تو اس میں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. تو بنی اسرائیل اصل میں قرآن تو جو ہے یہ اترا کن کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. لیکن اس میں باتیں جو ساری ہے وہ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہہ لیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنی اسرائیل کے قصے اس میں بیان کرتا ہے کہ جو آج کے ہمارے حالات ہیں نا مسلمانوں کے، وہی بنی اسرائیل کے بھی تھے. ہم بھی ادھر سے مانتے ہیں ادھر انکار کر لیتے ہیں، ادھر سے مانتے ہیں ادھر انکار کرتے ہیں، صبح کوئی بات کرتے ہیں، شام کو کوئی کرتے ہیں، دوپہر کو کوئی کرتے ہیں. وہی بنی اسرائیل والے بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے جو قصے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لیکن اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے وہ جو قصوں کو بیان کیا ہے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، اللتی جو کہ انعمت میں نے عطا فرمائی، علیکم تم کو، وعفو اور پورا کرو بعہدی جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. اوفی بعہدکم اور پھر میں بھی وہ وعدہ پورا کر دوں گا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تم میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کرو اور میں آپ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا. وائی اور میری ہی طرف یعنی فارحبون یعنی کہ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو تم. جیسے کہتے ہیں ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، تو یہ ویسا ہی لفظ یہاں آیا ہے کہ تم جو ہے نا مجھ سے ہی ڈرا کرو ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا حکم دیا جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلی آیت ہے اور اس کے ہم ترجمے پڑھ لیتے ہیں. اے بنی اسرائیل تم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو یعنی مجھ سے ہی ڈرو بس. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے جی. تو اگلی آیت ہے وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما جو کہ انزلت میں نے نازل کیا، مصدقن جو ہے کیا کہتے ہیں مصدقن یعنی کہ بالکل تصدیق شدہ چیز ہے، لما جو کہ معاکم آپ کے پاس ہے. تو کہے جی جو کچھ آپ کے پاس ہے یعنی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا جو آپ ایمان لاؤ. جیسے بنی اسرائیل کے اوپر وہ جو تورات نازل ہوئی تھی انجیل، وہ کئی دفعہ اس کا بھی انکار کر دیتے تھے. تو اس کے لیے ان کو کہا کہ جو آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایمان لاؤ، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اول کافرن. وہ اول کافر یعنی کہ جب بندہ کسی چیز کو انکار کرتا ہے نا پہلی دفعہ، تو وہ اس کے بعد پھر جتنے انکار کرنے والے ہیں اس کا بھی گناہ اسی کو ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا انکار نہ کرو جو آپ کے پاس جو ہے وہ کتابیں آئی ہوئی ہیں. ولا تشترو اور نہ حاصل کرو بھی آیاتی میری آیتوں کے بدلے سمنن قلیلا، وہ تھوڑا سا فائدہ ہے. آپ ایسا کرو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں یہ جو ہے نا چیزیں آپ بیچ دیتے ہو یعنی کر لیتے ہو. وَأَيَّ فَاتَّقُونَ اور پھر اس میں بھی دیکھنا پہلے بھی وہی تھا اور ابھی بھی جو وہی آیا ہے کہ جو ہے نا صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن جی نازل کیا نا تو کہا کہ اس کی آپ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تو یہود و نصارہ کہہ رہے کہ آپ اس کی تصدیق کرو، اور کیونکہ اس کتاب یہ جو کتاب ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے پاس پہلے تھی، اور اس کتاب میں تمہاری جو کتابیں تھی تورات انجیل زبور اس کا ذکر ہے. تو یہ تو کتاب جو ہے اس لیے آپ کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. ہاں جی. تو اور اس کتاب کے منکرین میں پہل کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کیا کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو. ولا تلبسوا اور نہ ملاؤ الحق بالباطل یعنی حق کو باطل کے ساتھ
مکس اپ نہ کرو، اس کو ملاؤ نہ حق کو باطل کے ساتھ، کہی تھا بھائی یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایک ہی چیز ٹھیک ہوتی ہے، یا یہ ٹھیک ہوتا ہے یا یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ولا تلبسو، اور نہ ملاؤ، الحق کا بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو کہ یہ بات حق ہے، اس کو چھپاؤ نہیں۔ یہ حق بات کون سی تھی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل ایسے جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، جیسے ہر بندہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، جیسے اپنی اولاد کی پہچان ہوتی ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے، اس میں بندہ غلطی نہیں کرتا، دوسروں کے لیے غلطی کر لیتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ نہیں، ٹھیک ہے جب تم کسی چیز کو جانتے ہو تو پھر جو ہے اس کو بالکل نہیں چھپاؤ، جو ہے حق بات لازمی کہا کرو۔ تو اس لیے وہ جو نا چھپاتے تھے، جب وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے نا اس کو چھپاتے تھے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ پھر کیا کیا آگے؟ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنے میں کیا آتا ہے کہ نماز کو اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنت ہیں اس کے ساتھ ادا کرو، اور جو ہے جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جو ہے نا جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جی۔ اور یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ تقریباً جیسے سنت موقدہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اسی طرح جماعت کی نماز کو چھوڑنے سے ہے، نماز تو ہو جائے گی کہیں بھی پڑھو گے، لیکن جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس میں اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، ان کا بھی خیال کرنا، یعنی ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ سجدہ کرنے کے والوں کے ساتھ سجدہ کرو؟ قیام کرنے میں سجدہ، قیام بھی ہے نا، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، تو اس لیے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رکوع میں جو بندہ جا کے مل جاتا ہے اس کی برکات ہو جاتی ہے، ایک چیز یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء سابقین تھے ان کی جو قومیں تھی، ان کے جو نمازیں تھیں ان کے اندر رکوع نہیں تھا، رکوع نہیں ہوتا تھا، صرف سجدہ ہوتا تھا، وہ جیسے بھی وہ کرتے، رکوع نہیں تھا۔ تو اس لیے کہا واقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اور نماز جو ہے نا وہی قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے، جو ان کے اوپر جو نماز جو ہے اتری ہے، یہی نماز، کیونکہ اس میں رکوع ہے، تو اس لیے یہاں قرآن میں کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ نماز کون سی قابل قبول ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، کیونکہ اس میں رکوع ہے، تو اس لیے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر آگے کیا؟ اتامرون الناس، کیا تم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہو یا حکم کرتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھولتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ آج کل وہ کہتے ہیں میرے جیسے بہت سارے گھوم رہے ہیں نا جو خود کچھ بھی نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جہاں عالم با عمل کی فضیلت بیان کی گئی، جو عالم ہوگا اور با عمل بھی ہوگا اس کی نصیحت آسانی سے جو ہے وہ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے دیکھیں نا، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، کتنے بیان کرتے ہیں، کئی دفعہ بندہ سروزے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ جہاں جا کے کھڑے ہو جائیں وہاں سال کی جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے اپنے گھر بیچ کے جماعت میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ عالم با عمل ہے، اس کے عمل سے ہر چیز، کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی ہے، تو اس لیے اس کی بات کو، اس کی قربانی جو ہے وہ اثر کرتی ہے دوسروں کے اوپر۔ تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو تم نصیحت دوسروں کو کرتے ہو، اگر اس میں اپنے آپ کو اگر نہ بولو گے تو پھر تمہاری نصیحت بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اثر کرے گی، اور وہ دوسرے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ آسانی سے اس میں آ جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کیا تم جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور پھر تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ ہاں جی،
اللہ کی جو ہے نا کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہو، افلا تاقلون، وہ ہماری زبان میں جو ہے اس کو کہیں گے وہ تیرے میں عقل نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا وہ تم ایسے کر رہے ہو، کیا تجھ میں عقل نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ تو ایسے اللہ رب العزت بھی یہاں جو ہے انسان کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ہیں؟ اور پھر لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو تم، ہاں؟ وہ کیا تجھ میں عقل نہیں ہے کہ دوسروں کو جو بتاتے ہو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو اس کے اوپر تو نے بھی عمل کرنا ہے؟ تو جو بیان کرنے والے ہیں نا یہ ان کو اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بھی دیکھو تھوڑا سا جو ہے نا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم جو بیان کرتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر آگے وہ کہتا ہے واستعینوا بالصبر، اب جب آپ عمل کرنے پہ آؤ گے نا تو پھر تھوڑا سا مجاہدہ تو ہوگا اس میں، تو پھر کہتا ہے کہ صبر کے ساتھ پھر اللہ سے مدد مانگ لینا، واستعینوا اور پھر مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، پھر نماز بھی پڑھو، پھر نماز کے ساتھ جو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو اس کے اوپر صبر کر لیا کرو، اس صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وہ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے یار، یہ اللہ کی محبت ہے نا، جب ہم کسی کہتے ہیں نا کوئی جیسے کسی کا بچہ پاکستان سے نیا آتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ تو پتا ہے کہ جو مسافری ہے وہ بڑی مشکل ہے، ہاں سمجھاتے ہیں نا ادھر کہ مسافری جو ہے بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل وقت گزرتا ہے، لیکن تیرے ایک بندے کے مشکل میں رہنے سے تیرے پیچھے 5-6 بہن بھائی سکون میں چلے جائیں گے، تو کیا تمہارے اوپر فرض نہیں بانتا تو مشکل میں رہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں یار ٹھیک ہے، اگر میرے مشکل میں رہنے سے جو ہے نا میرے باقی 5-6 بھائی میرے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، ان کا پیٹ بھر کھانا ملے گا، تو میرا مشکل میں رہنا بنتا ہے۔ تو اللہ بھی ایسے دلاسا دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ بے شک مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بھاری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ، لیکن ان کے اوپر بھاری نہیں ہے، الخاشعین، جن کے دل میں خشوع و خضوع ہے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو کہتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بلا شبہ نماز بہت دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر دشوار نہیں ہے، کہ جو مان کے چلنے والے ہیں ان کے لیے جو بالکل بھی دشوار نہیں ہے، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مزہ لگ جاتا ہے، جن کو صبح اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا مزہ لگ جاتا ہے نا تو ان کو اس وقت خود بخود جاگ آ جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نئے نئے تبلیغ میں لگے نا تو بڑا شوق پڑا کہ جو ہے نماز جو ہے مسجد میں پڑھنی چاہیے یہ وہ، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اٹھ کے مسجد میں چلا گیا تو جا کے دیکھا مسجد کے سارے دروازے بند، تو میں نے کہا کہ آج نماز نہیں ہونی، ادھر جا کے ٹائم دیکھا تو نماز تو ہونی تھی 4:30 بجے، تو ابھی تک 2 ہی بجے تھے تو وہ بغیر نماز ٹائم دیکھ کے جو ہے، کیونکہ وہ جب وہ کسی چیز کے لیے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا تو بندہ پھر اس کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ گھڑی پہ 2 تھے لیکن ایسا لگا جیسے 4 بجے ہوئے، اور وہ 2 بجے وضو کر کے مسجد پہنچ گئے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ اس کا جب مزہ لگ جاتا ہے تو پھر بندہ آسانی ہو جاتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ زینا یا ظنون، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہے، اللہ زینا جن لوگوں کو، یا ظنون اس بات کا جو ہے کہ پکا جو ہے یقین ہے، ایمان رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو کہ وہ ملیں گے، ربہم اپنے رب سے، کہتے ہیں جن کو تو یہ یقین ہے ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وَإِنَّهُمْ یہ وہی ہیں علیہ راجعون جو اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے ہم نے ملنا ہے، وہ پھر اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے جس کی طرف سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف ہی لوٹ جانے والے ہیں، اور یہ اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پھر اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ کہ یا بنی اسرائیل، یعنی کہ یہ دیکھو اکثر جو ہے نا یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا بار بار جو ہے نا بتایا جاتا ہے، تو یہ بنی اسرائیل پتہ ہے کون تھے؟ کیوں جی؟ نہیں، ہاں جی، نہیں، یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا تو ان کے جو ہے کتنے، ویسے 2 بیویاں تو ان کی مشہور ہیں لیکن 3 بیویاں تھیں ان کی، ایک حضرت سائرہ علیہ السلام،
اور ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور ایک جو ہے ان کے بیٹے کا نام ہے مدین، اور جو حضرت سائرہ علیہ السلام ہے، یعنی کہ ان میں سے حضرت، یعنی کہ ان کی تو اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دوسری شادی ہوئی تھی ان کی جو ہے نا۔ اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا، وہ جن کو مکہ چھوڑ کے آئے تھے اور آپ کے سامنے مشہور ہیں، تو ان کے دو بیٹے، ایک ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی، اس میں ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسل سے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تقریباً لاکھوں میں آئے، جیسے سوا لاکھ کہتے ہیں نا، بس ایک ادھر ہے باقی سارے ادھر تھے۔ تو اسحاق علیہ السلام، تو وہ پھر جو ہے نا اسحاق علیہ السلام جو ہے نا، ان کی آگے جو بیٹے ہوئے، کیا نام ان کا تھا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں اگر یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا۔ تو انہی سے یہ جو ہے نا کافی عرصے بعد، کیونکہ بڑا بیٹا تھا تو ان کے نام سے ان کے 12 بیٹوں کی جتنی نسل چلی ہے وہ یہودی، یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنی یہ اولاد ہے نا ان کی، وہ سارے کے سارے کو بنی اسرائیلی کہتے ہیں، وہاں سے لے کے آخر تک جو ہے نا، اس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے وہ اسی میں آئے تھے۔ تو اس لیے تو ان کو مشکل تھی کہ سارے نبی ہمارے میں سے آئے، اور ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری کتاب بھی آنے والی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو دھمکی بھی لگایا کرتے تھے کہ بھائی آخری نبی آنے والے ہیں، پھر ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ اور پھر جب وہ نبی ان میں سے نہیں آئے، ان کے سمجھ لو کہ وہ تایا کی اولاد سے آگے، یعنی وہ اسماعیل علیہ السلام کی، تو یہ کہنے لگے، پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ یعنی کہ یہ بات ان کو پتا تھا، اس لیے اوپر کہا گیا کہ جس چیز کا پتا ہے اس کو نہ چھپاؤ، تمہاری پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی ہیں، اور ساری نشانیاں تم جانتے ہو، تم پہچانتے ہو، اور اس کے باوجود جب آگے ہیں تو اب انکار کرنا شروع کر دیا تو نہیں۔ اس لیے جو ہے نا ان کو کہا جاتا تھا کہ ابھی مان لو تمہیں، جو ہے نا وہ مانتے نہیں تھے، کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے اللہ کا کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی میں ہی تھا جو آپ کو جو ہے نعمت عطا کر رہا تھا، آج بھی میں ہی ہے، آج بھی میں ہی ہوں۔ جب کل آپ پہلے میری بات مانتے تھے، تو آج کیوں نہیں مانتے تم میری بات؟ تو پھر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، یہ پہلے جیسے آ چکا، اللہ کی جو کہ انعمت علیکم، جو میں نے آپ کے اوپر کی، وانی، اور میں نے فضلتکم، اور میں نے آپ کو فضیلت بخشی، علی العالمین، پورے عالم کے اوپر فضیلت بخشی تمہیں، جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی نا، اور آخر میں نبی جو دوسری طرف سے آئے، یہ فضیلت کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اتنے سال تمہاری حکومت رہی، اب یہ دوسرے کی حکومت آ گئی ہے، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرا کہ جیسے میں پہلے جو کرتا رہا ہوں اور آپ مانتے رہے ہو، تو آج میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات مان لو آسانی سے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن جو ہے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کوئی فائدہ حاصل کر سکو گے، جو کام، نفسن، کوئی نفس، اس دن نفسا نفسی کے عن النفسی، دوسرے نفس سے، کوئی شیئن، کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، ولا یقبل، اور اس سے منہا، اس سے شفاعت، اس کی کوئی شفاعت بھی، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ، اور پھر اس سے کوئی وصول نہیں کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلاً، جزیہ، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جنگ میں جو قیدی ہو گئے ہیں تو جزیہ دے کے وہ چھوٹ جاتے تھے، وہ عربوں میں یہی تھا نا، تو کہا وہاں تو نہ سفارش چلے گی، نہ تو سفارش سے چھوٹ چکو گے، اور نہ ہی کوئی جزیہ دے کے، تو ولا ہم ینصرون، اور وہاں تمہاری کوئی مدد بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، جو ہے نا یہ مہارت پڑھ لیتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ہاں جی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی، یعنی کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا وہاں، جو یوم القیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔
تو پھر جب کسی کو بات منانی، اللہ اصل میں بنی اسرائیل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ان کو منانا چاہتا تھا، اور منا کہتا تھا کہ میرے نبی پہ ایمان لے آؤ جو آخری نبی آ گیا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ ان کو جو ہے نا ان کے اوپر جو احسان ہے وہ یاد کراتا تھا۔ جیسے ہم بھی نہیں یہاں کسی سے کچھ پیسے لے لو نا، تو وہ مانگنے جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں یار میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے یار بڑا بے فیض آدمی ہے، تمہاری میں نے اس جگہ اتنے دفعہ مدد کی، اس وقت تو نے مجھ سے پیسے لیے، اس وقت میں نے ایسے کیا، میں تجھے ایئرپورٹ سے لے کے آیا اور اپنے گھر میں کتنی دیر رکھا، میں نے تجھے کام پہ لگوایا، میں نے تجھے ٹھیکیدار سے بات کروائی، اور آج چھوٹی سی بات میری نہیں تو مان رہا۔ تو وہ ایک محبت ہوتی ہے کہ جب میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ جب میں ضرورت میں تو میری مدد کر۔ تو یہ جو اللہ تو ایک تھپڑ مار کے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ آج فرشتے اتار دے، اس کو فجر کے وقت فرشتے اتارے کہ صاحب کو ڈنڈے مار مار کے مسجد میں لے آؤ، سب چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ انسان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے سختی سے نہیں پیش آنا چاہتا۔ تو اس لیے اللہ اپنے جو ہے نا احسان کو یاد کرا کرا کے ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جیسے کسی روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں نا، تو اللہ بھی ایسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وائز نجینا، اور جب میں نے آپ کو بچایا، نجات دلائی میں نے آل فرعون سے، اور فرعون جو تھا وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، تو کہتا میں نے ان سے تمہیں جو ہے نا نجات دلائی، یسومونکم جو کہ تمہیں تکلیف دیتا تھا، سوء العذاب سخت عذاب دیتا تھا تم سے، سوء سخت عذاب، کیا عذاب میں وہ کیا کہتا تھا، یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری جو لڑکیاں ہوتی تھی ان کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ فرعون نے کیا تھا نا، 70,000 کے قریب اس نے جو بچے قتل کرا دیے۔ اس کو کسی نے کہا تھا کہ ایک بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے تو وہ جو ہے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ اس دن جو جتنے بچے پیدا ہوئے تو اس نے اس سارے کے سارے بچے مروا دیے، 70,000 کے قریب، لیکن پھر بھی اللہ نے جس کو بچانا تھا اللہ نے بچا لیا ہے جی۔ تو وہ کہنے کہ وہ یاد کرو، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے نا، تو پھر آگے ان کی جو امت چلی تو ان میں سے جو آگے ہے نا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم جب میں آل فرعون سے جو ہے نا تمہیں نجات دلائی، جو کہ تمہیں سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، فی ذالکم بلاء، اور اس میں ایک آزمائش تھی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو ہے نا جو بہت عظیم ہے، اس کی طرف سے ایک جو ہے نا ایک آزمائش تھی آپ کے لیے، تو جو اس آزمائش میں پورے اترے اللہ کے ہاں ان کے نام تھے ہیں جی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ اس کو جو ہے نا آزمائش کو عظیم ایک بڑی چیز کہا گیا کہ بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صبر نے جنہوں نے کیا اللہ نے کامیاب کیا۔ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا تھا کہ اس کو دریا میں پھینک دو، اور وعدہ کیا میں تجھے دے دوں گا، حالانکہ ظاہری طور پہ یہی لگ رہا تھا کہ جب دریا میں پھینک دیا وہ برتن کے اندر ڈال کے تو یہ تو گیا بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں بچا لوں گا، تو اللہ نے پھر بچا کے دکھا دیا ہے۔ تو یہ وہی وہ جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے آباء و اجداد کو جو ہے نا میں نے کیسے کیسے آپ کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے میں نے کیسے آپ کے ساتھ جو ہے نصرت کی ہوئی ہے۔ پھر آگے پتا وہ آپ کو پتہ نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے سمندر میں سے راستہ دیا تھا، تو وہ ابھی اس کا ذکر ہے، وَإِذَا فَرَقْنَا، اور جب میں نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، دو راستے کر دیے تھے اور اس میں سے وہ گزر گئے تھے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور آپ کو جو ہے نا میں نے بچا لیا، تو پانی تو بہتا ہے نا تو وہ تو بہا کے لے جاتا ہے، تو جب یہ داخل ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا بچا لیا، اور پھر کیا کہتے اغرقنا آل فرعون، اور میں نے اس میں غرق کر دیا فرعون کی آل کو، جو فرعونیے تھے میں نے اس کو غرق، وانتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ جب وہ غرق ہو رہے تھے تو یہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، تو کہتے تھے اس وقت آپ میری ساری باتوں کو مانتے، تو آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج جب میں نے کہہ دیا میرا نبی آ گیا ہے اور یہ آخری کتاب ہے، تو آج تمہیں کیا مشکل ہوگی؟ آج تم کیوں نہیں مان یعنی کہ مان رہے اس میں؟
وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 40، جب اس میں لفظی ترجمہ تو وہی بنتے ہے کہ اذا جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نا وہ خطاب دینے کے لیے 1 مہینے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا. تو 1 مہینے روزے بھی رکھنے تھے. جو کہتے ہیں کوہ طور کا واقعہ، یہ جو وہ 1 دن کا نہیں تھا، وہ اصل میں اللہ نے 1 مہینے کے لیے بلایا تھا ان کو، اور پھر روزے بھی رکھنے تھے. اور پھر جب 1 مہینہ پورا ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ سے ملاقات ہے میری، اور اللہ سے آمنے سامنے ملاقات ہونی ہے، تو میں ذرا تھوڑی سی نا مسواک کر لوں، کہ تاکہ جو روزے رکھ رہا کہ میرے منہ سے بدبو آنی شروع ہوئی ہے تو یہ بدبو جو ہے ختم ہو جائے. حالانکہ اللہ کو جو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو ہے وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. تو وہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ جو مسواک کر لی، تو پھر اللہ رب العزت کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس لیے 10 دن اور رکھو، 10 دن اور روزے رکھو. تو پھر جب وہ آپ کے منہ کی وہی حالت ہو جائے نا، پھر آنا میرے پاس. تو اس لیے جو ہے نا یہ 40 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا چلہ پورا کرا دیا، 40 دن لگوا دیا اللہ رب العزت نے. یہ تو 30 دن کے لیے تھے، لیکن اللہ نے کہا چل اب آئے ہو تو چلو چلہ پورا کر کے چلے جاؤ. جیسے تبلیغ کہتے ہیں نا چلہ لگا دو، پھر وہ پوچھتے ہیں ہم سے بھی چلہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو. اب قرآن جی میں کتنی جگہ دیکھو چلے کا ذکر ہے. تو وہ جو ہے نا تو یہ 40 کا جو لفظ ہے 44 یعنی 40 کا اور 4 مہینے کا، اس کا بہت خاص گہرا تعلق ہے. تو چلے کے بعد جو ہے نا دل کی حالت بدلتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نا 40 راتوں کا پورا چلہ لگوایا. ثم ہاں جو کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے 40 دن کے لیے وہاں بلایا، اور تم نے کیا کیا، ثم تم العجل، اور پھر تم نے ایک بچڑا بنا لیا. ایک گائے کا، کس کا بچہ تھا، گائے کا کس کا تھا، تو وہ جو ہے نا ایک وہ بچڑا بنا لیا. من بعد ہی ان کے بعد وانتم ظالمون، اور پھر اپنے جانوں پہ تم ظلم کرنے والے بن. یہ بھی جب گئے نا تو وہاں وہ سامری تھا، تو اس نے ایک جو ہے نا بچڑا بنایا، اور لیکن وہ جادوگر تھا. تو وہ بچڑے میں اندر آواز بھی آتی تھی. تو کہتے ہیں آواز کیوں آتی تھی، کیونکہ وہ جو سامری تھا جادوگر تھا، تو وہ کہیں میرا خیال ہے حضرت جو ہے نا رشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام جو وہ کہیں سے گئے تو ان کے گھوڑے کی اس کو مٹی مل گئی. وہ مٹی اس نے اس میں ڈالی تھی، اس کے منہ میں سونے کا بنایا تھا کسی کا، تو اس میں ڈالے تھے، تو اس کی ذریعے اس کی آواز نکلتی تھی. پھر تو سارے لوگ کہتے تھے یہ تو زندہ ہے. تو اس لیے اس کے وہ اس کرتب کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے نا. تو کہتے تو اس لیے وہ کہتے تم نے تو جو ہے نا اللہ کہتے پھر یاد کرو وہ وقت. اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا کے تم نے غلطیاں کی، جو ہے نا یہ غلطی بھی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ان کو اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، ان کو کچھ دینے کے لیے، اور تم نے پیچھے سے جو ہے نا وہ بچڑے کو پوجا شروع کر دی. اور پھر تم جو ہے کیا کہتے کہ ظلم کیا تم نے اپنے آپ. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد ظلم کرتے ہوئے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی بچڑے کی پوجا کر لی. بس انشاءاللہ 4-5 منٹ اور ہیں صاحب. تو یہ ہو گیا جی. وہ کہتے پھر اللہ کہتا ہے ثم عفونا، اور پھر میں نے کیا کیا، آپ کو معاف کر دیا. وہ جو تم نے غلطی کی تھی نا معاف کی ہے. یعنی کہ انکم تم میں سے من بعدی، اور پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو میں نے سب کو معاف نہیں کیا، کچھ لوگوں کو معاف کیا. ذالکا تاکہ اللہ کم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تو جو توبہ کرے گا تو وہ اللہ اس کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ اس کو شکر گزار بندوں میں ڈال دے گا. چلو. اور پھر کیا کہتے ہیں واعظ، اور جب عطینا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو عطا کی الکتاب کتاب و فرقان، اور پھر حق باطل میں فرق کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسے معجزے ہم نے ان کو عطا کیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے کیا کرو، ہدایت یافتہ بن جاؤ. ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے نا، وہ کیا کہتے تھے، وہ جب ہاتھ ڈال کے کرتے تھے، بہت سارے معجزے تھے ان کے. جی تو کہتے تھے وہ اس لیے میں نے کتاب بھی دی اور ان کو معجزے بھی دیے کہ تاکہ تم ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ اور ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور واحد جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کو،
یا قومی، اے قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجل، یہ جو تم نے بچڑا بنایا ہے، یہ بنا کر تم نے اپنے آپ کو، اپنے جانوں کے اوپر تم نے ظلم کر لیا ہے۔ فتوبو الی باریکم، پس اپنے پروردگار کی جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اب توبہ کرو، یا نا، اب توبہ کر لو۔ فقتلوا انفسکم، اور توبہ کیا ہے کہ انفسکم یعنی اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا، لیکن اس میں جو انفسکم تھا نا، اس میں وہ جو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہوئے تھے تو وہ پوجا پیچھے سے کر رہے تھے، تو وہ ان کی 3 گروہ بنے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں ہی تھے، جب 40 دن کے لیے گئے ہوئے تھے چلے پہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو 3 گروپ بنے پیچھے تھے۔ ایک وہ ایسا گروپ تھا جو کہتا، جنہوں نے تو بالکل جو ہے نا اس بچڑے کی پوجا کی نہیں، بولا نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایسی چیز کوئی بتائی نہیں، تو ہاں ہاں، تو وہ انہوں نے بالکل اس کی طرف گئے ہی نہیں۔ اور ایک درمیانے والی جو پارٹی تھی، گروپ تھا، وہ شک میں تھے کہ پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ کہتے تھے ابھی وہ چلے گئے، ابھی نہیں واپس آئیں گے، تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے اب کیا کریں، وہ شک میں تھے، اچھا یار چلو موسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے دو، ابھی ہم پوجا تو نہیں کرتے لیکن ان کے آنے پر ہم طے کریں گے، اگر انہوں نے کہا کہ اس بچڑے کی پوجا کر دو تو ہم پوجا کریں گے، نہیں کریں۔ تو ایک تیسری پارٹی تھی جنہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پوجا شروع کر دی تھی۔ 3 گروپ کون سے ہوئے؟ ایک جنہوں نے بالکل پوجا نہیں کی، دوسرے جو درمیانی تھے وہ شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا، ٹھیک بھی ہو سکتا، اور تیسرے کون تھے؟ جنہوں نے پوجا کی۔ تو اب جو بالکل پوجا نہیں کی وہ تو پورے کامیاب ہو گئے نا، ان کو تو سائڈ میں کر دیا۔ اب جو شک میں تھے انہوں نے بھی غلطی کی، کیوں شک کیا پہ، اور جنہوں نے پوجا کی وہ تو بے حد ہی وہ گر گئے نا ان کو، تو پھر وہ جنہوں کے دل میں شک تھا نا، ان کو کہا جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو قتل کرو، اور اس میں کوئی اپنا بیٹا تھا، کوئی بیٹی تھی، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، تو اس لیے کہا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی آپ اپنے باپ کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہی ہے۔ تو ان کی سزا یہی ہوئی تھی کہ جو شک میں تھے نا وہ قتل کریں جنہوں نے پوجا شروع کر دی تھی، تو اس لیے یہاں کہا گیا۔ تو یہ مارنا بھی سزا ہی تھی نا کہ اپنے باپ کو قتل کرو، یہ بھی تو سزا ہی ہے، تو ان کو اس طرح سزا تھی کہ جنہوں نے بالکل پوجا کی ان کو قتل کر دیا گیا۔ کل ذالکم خیر لکم، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، اور یہ جو آپ کا پروردگار ہے وہ تمہارے لیے بہتر یہی سمجھتا ہے۔ فتاب علیکم، اور پھر اس کے ذریعے وہ کیا کرے گا؟ آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ انہو، بے شک وہ، ہوا تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امین اللہ ربنا امین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے اس چھوٹے سے سبق کو قبول فرما، یا اللہ اس میں جو غلطی ہوگی، جو کمی ہوگی، جو زیادتی ہوگی، یا اللہ اس کو معاف فرما کر، یا اللہ اس کا پورا نور ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہمیں خیر و عافیت سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ اس کا جو اثر ہے پورے عالم میں ڈال دیجیے، سارے مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اور غیروں کو دین میں داخل ہونے والا بنا، اور ہمیں اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کر کے یا اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو عطا فرما دے، اور جتنی شروں سے پناہ مانگی ہے ان شروں سے ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ پناہ دے دے۔ آمین۔ یا اللہ جن کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں یا اللہ سارے مسلمانوں کے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسے کل آپ نے اپنے شعروں میں سے ایک شعر مسلمان کو
یا اللہ اتنی توفیق عطا فرمائی کہ جو یا اللہ اس نے کافروں کے گھر میں جا کر یا اللہ ان کے اوپر جو ہے تباہ و برباد کر کے یا اللہ ایسے ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان جو مشکل میں ہے ہر جگہ ایسی ہی نصرت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما سارے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما یا اللہ یہ جو کل ہوا ہے اس کے اوپر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد